اچھا ندیم بٹ صاحب، واقعی سیلاب کی بات آ رہی ہیں تو ہیں جیسا عاشق صاحب کہہ رہے ہیں یہ بیانیہ ہے، کیا واقعی بیانیہ ایسی مشکل حالات میں بنانا کوئی ضروری ہوتا ہے؟ جتنا بھی سیلاب آتے ہیں پاکستان میں سب کو پتہ ہے، ویسے ہم انڈیا سے لڑتے ہیں، پانی چھوڑ دے گا یہ وہ کرے گا، لیکن جب پانی آتا ہے اس کو ہم سیج بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، اتنا ہمارے 17,000 ارب کے قریب ہمارا ٹیکس اہداف ہے، غیر ملکی قرضے 99,000 ارب روپے سے ہم غیر ملکی قرضے ہم نے دیے ہیں، ان میں ہم ان کو سدے بات نہیں کر سکتے۔ ہماری اگر اکانومی کو ہم نے بہتر کرنا ہے، ایک بہتر کی طرف چل پڑی، 374 ارب ڈالر پہ ہماری اکانومی چلی، اس کا مطلب کس سیلاب آ گیا، اب کیا ہوگا؟ بڑے ایک اہم ٹاپک پہ آج آپ نے ہماری ماشاءاللہ بڑے معزز دوستوں کے ساتھ ہماری ایک نشست رکھوائی ہے، تو میں اس میں بات کروں گا کہ دنیا میں جیسے میرے بہت معزز دین آپ سب لوگ جانتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہے نا زلزلوں کا، یاد رکھیے گا، جو ایک سیکنڈ میں تباہی پھیلا دیتا ہے وہ جاپان میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے بیانیہ کے بعد وہاں ایک ایکسیپشنل کام ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کی بیمز 150 بلڈنگ میں نے وہاں وزٹ کیا ہے، بلڈنگز کے اندر ایسے سریہ جات استعمال کیے جاتے ہیں جن میں فلیکسیبلٹی ہے، یہاں کسی بھی بلڈنگ کا آپ فلیکسیبلٹی کا سٹینڈرڈ چیک کر لیں، نہ اس پہ فلیکسیبلٹی ہے نہ اس کا سیمنٹ ٹھیک ہے۔ آپ اپنے روڈز کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں، روڈ کی ایکٹیویٹیز اتنی خراب ہے۔ گزارش سن لیں، پوری گزارش یہ سن لیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جناب پچھلے دنوں میں تھوڑا نا ماشاءاللہ موصوفہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ بہت اچھی خاتون ہے، بہت پاکستان کے نوجوانوں سے ہر لوگوں سے محبت کا جذبہ رکھتی ہیں، میں اس چیز کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے پچھلے دنوں 10 روپے کلو ٹماٹر بھی کر دیے، بڑی غور سے سننے والی بات ہے، 10 روپے کلو ٹماٹر 50 روپے کے 5 کلو، آج ٹماٹر آپ فوڈ پانڈا پہ چیک کر لیں 600 روپے کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرف آ رہا ہوں، سیلاب آتے ہی جتنی سڑکیں بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ کو میں اس چیز پہ اکانومی پہ آرٹیکل لکھتا ہوں، میں نے تقریباً 80 سے 225 تک کا چینی کا سفر جب آرٹیکل لکھا تو انہوں نے ترتلی مچی اور انہوں نے اسپیشلی 35 روپے کم کیے اور لکھ کے لگا دیا کہ یہاں جناب 173 روپے کلو ڈی سی ریٹ ہے۔ لیکن مجھے آج تک یہ بتائیں کہ میری اس آرٹیکل لکھنے کے بعد گورنمنٹ نے اس آبجیکٹو کا سدباب کیوں نہیں کیا، ذخیرہ اندوزوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ خاص طور پہ جتنے ہمارے مجسٹریٹ ہیں جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں وہ صرف 10 سے 11 بجے تک ایک جسٹ چھوٹا سا وزٹ رکھتے ہیں، گاڑیاں ڈبے بھرے اور واپس چلے گئے، بعد میں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کو نہیں پوچھتا وہ کہاں ہے، وہ کدھر ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پاکستان دن بدن جس طرح قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اس وقت جتنے اربوں کا ہم آئی ایم ایف کے نیچے جا چکے ہیں، یاد رکھیے گا کہ مجھے اس چیز سے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا آج سے 3 سے 5 مہینے بعد پیدا ہونے والا بچہ بھی یاد رکھیے گا لاکھوں روپے کا قرضہ ہی ہے۔ اگر بچوں کو ہم نے یاد رکھیے گا قرضے ہی پیدا کرنا ہے، پھر ہم کم از کم اپنی آبادی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آبادی آپ چائنا کی دیکھ لیں، اس کا 24.5 ٹریلین کا بجٹ، رائٹ، ٹیکس بھی اتنے، ٹھیک ہے، صرف 4 ٹریلین کا خسارہ مان لیتے ہیں، ایک چھوٹا موٹا آبجیکٹو ختم ہو گیا۔ کیا ان کی ایکسپورٹ اچھی نہیں؟ کیا ان کی امپورٹ اچھی نہیں؟ کیا ان کی ڈیولپمنٹ اچھی نہیں؟ کیا ان کے ترقیاتی کاموں کوئی پرابلم ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے میں کتنے وزٹ کر چکا ہوں چائنا پہ، جتنی میری تحقیق ہے، کیا وہاں بارشیں نہیں آتی؟ کیا وہاں پرابلم نہیں آتی؟ ہر چیز ہے یار، ہر چیز کرنے کا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ پاکستان سے 3 سال بعد آزاد ہونے والا ملک آج سپر پاور کی لائن میں کھڑا ہے۔ میں تو ان کو سپر معذرت کے ساتھ آپ کے ورڈ کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا ساتھیوں دوستوں کی اجازت سے، وہ سپر پاور نہیں ہے، وہ سپر جائنٹ بن چکا ہے۔ یاد رکھیے گا 1.35 کروڑ لوگ وہ محنت ہی کرتے جا رہے ہیں۔ چائنا میں کوئی افلاطون ہے یا کوئی آسمان سترے فرشتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہو سکتا، وہ جو وہاں ہو رہا ہے، فرق کیا ہے، غلطی کہاں پہ جس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے؟ جی اس سلسلے میں آپ چائنا کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں، چائنا کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ترقیاتی عمل کی بات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا اگر ہم صرف چائنا نہیں جا سکتے تو اگر ہم ان کے پروگریسو پروگرام ہی دیکھنا شروع کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا کسی چیز کو، کیونکہ سسٹم سے ہم فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، اس کا نظام کو تو ہم باب کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ سنیں، 2013 میرا وزٹ تھا چائنا میں، تو وہاں 7G موومنٹ کام کر رہا تھا، ایگزیکٹ ہم 4G آبجیکٹو کر سکتے، 3G آبجیکٹو کر سکتے۔ معذرت کے ساتھ یہ دوست بھی جو آبجیکٹو کی بات کر رہے تھے کہ ہماری ٹیکس ریٹرن سسٹم بیٹھ گیا، نیٹ بیٹھ گیا، بھائی اس کا اگر میں شاید کیونکہ وکلا حضرات میں سر ٹیکس والے بیٹھے ہیں، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، 111-227-227 ان کا ایک لنک نمبر ہے۔ میں نے ایک کمشنر سے بات کی، میں کہا بھائی آپ کو تو لنک ڈاؤن جا رہا ہے، آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہا، لوگ آپ سے رابطہ کیسے کریں گے؟ وہ کہتے سر کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ 1-2 دن میں جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ ہمیشہ 24 تاریخ کو آپ ہمارے میسج کیوں دینا شروع کرتے جی ٹیکس دے دو، ٹیکس دے دو، بھائی ٹیکس بھی دے رہے ہیں۔ کون سا بندہ ہے یاد رکھیے گا جو آئس کریم کھانے پہ ٹیکس نہیں دے رہا؟ کون سا بندہ ہے چینی خریدنے پہ ٹیکس نہیں دے رہا؟ کون سا بندہ ہے پیٹرول بھرانے پہ ٹیکس نہیں دے رہا؟ آٹومیٹک ہم سے ٹیکس ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن ٹیکس ضبط کرنے کا مقصد یہ کیا کہ ہم 12,000 سکول سندھ میں ہیں،
जिनका नामो निशान ही नहीं, उस्ताद वहाँ तनख्वाहें ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। जितने बड़े लोग हैं, फ्यूडल्स लॉर्ड्स हैं, वो याद रखिएगा वो तो अपने ही लोगों को लगवाते हैं टैक्स के बड़े हायर कमिश्नर कि इनको लगाना है। क्या वो उनसे टैक्स वसूली कर सकता है, टैक्स की बात कर सकता है? यूबी साहब माशाल्लाह 22 साल हो गए आपको ये इसकी टैक्स की वसाफत करते। आप समझते हैं कि एक कमिश्नर जो किसी फ्यूडल लॉर्ड के रेफर से लगा हो क्या वो उससे बात करेगी तुसी को टैक्स देने की कोशिश करो? इम्पॉसिबल। वो उसको ऐसी जगह फेंकेंगे। 111 इदारों को टैक्स एग्जम्पशन है सर। मुझे ये समझ नहीं आई है ये क्या मतलब हमारे मामू के बेटे हैं? 5.87 ट्रिलियन का पिछले साल एग्जम्पशन था जो टैक्स छूट गया। अब आप ये देखिए इसके सिलसिले में एफबीआर का क्या काम है? उनकी आई जो है इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग, उसकी मुझे डिटेल दे दें, मुझे कोई डिटेल दिखा दे। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल मेरा इसी चीज पे होगा, आई काम क्या कर रही है उसकी डिटेल तो हमें कोई नहीं देता। आज तक कितने बड़े घरों को हाथ छापा हमारा, आज तक कितने बड़े घर पकड़े गए? पिछले दिनों 28 करोड़ रुपए का एक बंदे ने जब्त किया, ऑब्वियसली एक कमिश्नर ने, ठीक है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। उसको मल्टीवेट करके उसको इधर उधर लगा दिया गया, अहमदाबाद लगा दिया गया। सर ये हमारे साथ पाकिस्तान में टैक्स रेफरेंस में मुसावात हो रही है। मैं टैक्स देता हूँ, मुझसे जबरदस्ती टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन मुझे इसके अगेंस्ट यूबी साहब आप आज जवाब दे दें कि मुझे मिलता क्या है? 2 नंबर रोटी 25 रुपए का नान, ठीक है, एक दफा बड़ी दफा सीएम साहब ने रोटी 2 रुपए की एक्चुअल लगाई थी, तो आज वो 25 रुपए की कैसे हो गई? नदीम मिर्जा साहब आप मैं इसी तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम टाइम कम है, सैलाब सबको पता ही काफत है अल्लाह की तरफ से, चलो जैसे भी बट एवर जैसे भी है, ये भी ऐसे में तमाम पाकिस्तानियों को जहाँ सबके साथ खड़ा होना चाहिए। माफिया एक्टिव हो गया, हर चीज महंगी कर दी है, भूख से लोग मर रहे हैं, दूसरा हर चीज महंगी कर दीजिए। क्या इसको कंट्रोल करना अवाम काम है, हुकूमत का काम? देखिए इसमें सबसे पहले डिजास्टर की बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री बैक जानी चाहिए। आपकी ये स्टूडियो के बिल्कुल पास ही डिजास्टर का ऑफिस है। क्या आइंदा उन्होंने कोई पॉलिसी वजह की? हुकूमत ने इसके ऊपर कोई बजट सेटअप किया? किसी ऐसे बंदों की प्लानिंग की? किसी CSS अफसर को वहां लगाने की कोशिश की? मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां कोई CSS अफसर रहना ही नहीं चाहता। मैं अपनी पसंद की पोस्टिंग लूंगा, मैं उससे सिफारिश करा दूंगा, मैं जैद से सिफारिश करा दूंगा, मैं टॉम से सिफारिश करा दूंगा। देखिए अपनी पसंद के अगर आपने काम कर रहे हैं तो मकसद है कि फिर पाकिस्तान पे इतमादी का काम कौन करेगा? मैं फिर यहाँ बात करूंगा कि मरीम नवाज साहबा बहुत दर्द दिल का जज्बा रखती हैं आवाम के लिए, लेकिन याद रखें जो निचली मशीनरी है वो उनको कामयाब नहीं होने देती। इस पर भी एक सुपर सेडक्टिव काउंसिल बननी चाहिए, एक टास्क फोर्स बननी चाहिए जो देखे कौन काम नहीं करता। बड़े साहब कितने टास्क बनवाएंगे? अब सुबह घर से निकलते हैं शाम तक, जब दफ्तर से पहुंचते 6 नाके लगे होते हैं, कभी पैरा पुलिस वाले फोर्स वाले खड़े होते हैं, कभी वो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, कभी पुलिस वाले खड़े होते हैं, कई दिन। देखिए यहाँ हर बंदा हर डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि मैं आपको ऐसी गाय ला के दूंगा जो आपको 10 मन डेली का दूध देगी। 10 मन दूध देती है? नहीं देती। लेकिन ट्रैफिक ने एक साल में 12 अरब रुपए के चालान कर लिए, ठीक है, वो किस मद में गए? किस गरीब को? कल सुने, कल एक रिक्शे वाला खंबे पे चढ़ गया, वो कहते मैं जान दे दूंगा, लेकिन उसने अपने बच्चों को देखा रोते हुए, वो वापस आ गया। देखिए इन हालात का क्या ये इस मल्टी मीडिया से गवर्नमेंट को पता नहीं चलता शाम के साथ क्या ज्यादती हो रही है? 2000 का चालान, यार ये कोई मजाक है? पाकिस्तान के गरीबों के साथ, ये तो पाकिस्तान के गरीबों के साथ 1.5 अरब रुपया एक माह में चालान की मद में जमा हुआ है। अब साहब आपकी इजाजत से बात करता हूँ, यहाँ तो गरीबों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। कौन लोग ऐसे आगे यहाँ बैठ गए पाकिस्तान में जिनको मैं घुस बैठिया ना कहूँ तो क्या कहूँ? पाकिस्तान की बेहतरी यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। एक बंदा तो 2000 की दिहाड़ी नहीं लगाता। एक आप छोटी सी मिसाल सुन लें, एक रक्शे वाला किसी से रक्षा बोरो करता है या वो यंगुट चलाता है, यू ड्राइव चलाता है, वो 2000 की दिहाड़ी नहीं है। 2000 का अगर चालान कर ले, यहाँ तो बैठे एक CTO या DIG कह देते हैं जनाब मैंने आज इतने चालान करा दी। आप ये देखिए आप अवाम को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए भाई ऐसे ऑफिसर। पर साहब ये तो है ना, एक CSS ऑफिसर सारा गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, असरान के प्रोटोकॉल में एक रेहड़ी वाले की रेहड़ी तोड़ देते हैं जाके, वो 2000 के किले जो लगा के बैठा उसको तोड़ देते हैं। लेकिन आज तक हम इनका सदबाब नहीं कर सकते। दूसरे मुल्कों में वो और अलहदा जगह दी होती है, अलहदा काम करने के लिए जगह दी होती है, क्यों नहीं करते आप? इंस्पेक्टर लाखों रुपए की दिहाड़ी क्रीम ब्लॉक से लगाते हैं, लाखों रुपए की दिहाड़ी वो हाल रोड से लगाते हैं। देखिए उसको खत्म करने के लिए भी एक टीम बनानी पड़ी जिसको पैराफोर्स दिया, जिसको अरबों रुपए के हमारे पैसों से उसको डेवलप किया गया। नो डाउट कि वो बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हाउ लॉन्ग? उनका भी पेट लगा हुआ है।
ان کو بھی پانی پینے کی ضرورت پڑے گی, ان کو بھی سگریٹ فری چاہیے ہوگا. میں کسی کو تہمت نہیں لگا رہا, لیکن حقائق کیا, یاد رکھیے گا پیٹ کی آگ دنیا کی سب سے خطرناک ترین آگ ہے. لوگ تو مولوی کہتے ہیں نا, یہ قرآن میں بھی شاید لکھا ہے کہ دوزخ کی آگ سب سے ڈینجرس ہے. میں کہتا ہوں پیٹ کی آگ سب سے ڈینجرس ہے, کہ جو اس کا ورژن چینج کر دیتی ہے اس کا ایمان ڈول جاتا ہے. یاد رکھیے گا اربوں روپے کا ٹیکس گورنمنٹ کو چلا جائے, اس کے اگینسٹ ہمیں انفراسٹرکچر مل کر رہا ہے. صرف لاہور کی طرف آپ 2 منٹ کے لیے باہر نکلیں, نواحی علاقوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں, آج 400 سے 600 روپے کا ٹماٹر کیسے کلو ہو گیا. یو پی صاحب یہ بھی سوال اٹھائیں, ذخیرہ اندوزوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ذخیرہ اندوز بھی اس چیز میں یاد رکھیں مافیا کا حصہ ہے, ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ میں تو یہاں سے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بات کروں گا. سب سے پہلے پیرا فورس کا جو آبجیکٹو میں نے اس کا رول پڑھا ہے, ان کو سب سے پہلے اس طرف لگائیں کہ لوگوں نے جو 2-2, 5-5, 10-10 کنال کے جہاں 1-1 لاکھ چینی کی بوری سٹاک کی ہوئی ہے, ان کا کیا ذمہ ہے؟ اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ پولیس کیوں نہیں پکڑتی؟ پیرا فورس کیوں نہیں پڑتی؟ دیکھیں اربوں روپے ان کی ڈیولپمنٹ پہ لگ رہے ہیں, لیکن جو ہے نا ہمیں ریورس جو آبجیکٹو آنے چاہیے. یاد رکھیے گا یہی خطرناک اصول ہمیں ملتے رہے تو پاکستان 70% آبادی ہماری جو دیہاتوں سے بلانگ کر, جن کا کھانا پینا زمین سے ہے, ان کا کیا, ان کا سدباب کیا ہو؟ جن کو بڑی حکومت کی طرف سے چیک بھی دیے جاتے ہیں, لیکن چیک بھی کیش نہیں ہوتے. آپ کسی موضوع سے میں پورے پاکستان کی پوری دنیا کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا CSS کر کے سپیریئر سروس آتی ہے. ووٹ کا لیول کیا ہے؟ صرف انگوٹھا چاپ یا صرف اس کا ایک وہ بننا چاہیے بازار کے ساتھ گوار ہے, ان پڑھ ہے, گونگا ہے, بہرا, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. کیوں نے پاکستان میں ایسے سٹینڈرڈ بنائے جا رہے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ ووٹ کا اختیار استعمال کرے؟ اس سے کم از کم میں سکھاؤں گا, آپ کے پروگرام سے اس توسط سے بات کروں گا, بلکہ IMF کو بھی پروگرام کا گواہ بناؤں گا کہ یہاں وہ باسہولت اور باشعور لوگ وہ لوگ ووٹ دیں کہ جو کم از کم FA یا انہوں نے, یہاں FA پاس ایک MPA بن جاتا ہے, کل اس کے پاس کرولا ہے, آج وہ فارچونر میں گھوم رہا ہے. اس کا ڈیوریشن 6 مہینے کا. یو پی صاحب مجھے آپ تو بتائیں یہ 6 مہینے میں فارچونر اس کے پاس کیسے آ گئی؟ اس کے پاس کون سے بندے ہیں, ان کے پاس کون سا جز منتر چون سا ان کے پاس جادو کا چراغ ہے کہ اس نے 6 مہینے فارچونر لے لی, 24 کروڑ روپے کی جگہ اس نے کوٹ رادھا کرشن میں لے لی. اس سوال کا جواب میں آپ سے پوچھتا ہوں روبی صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ چائنا والا احتسابی نظام لائے اور سعودیہ والا احتسابی نظام لائے, جس کا ہم مسالے دیتے ہیں. ایسے ملکوں کا اڈاپٹ کریں احتسابی نظام. چلے ہم چائنا کی بات کرتے ہیں. پریزیڈنشل سسٹم, ایک بندے کی کرپشن ثابت ہوئی, ان کو پھانسی لگا دیا. ہمیں ایک کرپشن ثابت ہوتی ہے, وہ 4 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 1 ارب دے کے انٹائی کرپشن سے چھوٹ جاتے ہیں. سسٹم کیا ہے بھائی؟ رات کو شراب پکڑی جاتی ہے, دوسرے دن شاید بن جاتا ہے. شاید بن جاتا ہے. یہ دیکھیں سیالکوٹ کے میں نے آبجیکٹو سے بات کی, یہاں بات کرنا بہت ضروری ہے. میں نے ان سے کہا بھائی یہ 24 کروڑ نے 300-400 بوتلیں پکڑی. میں کہا یار تم نے بڑا اچھا شرابیں پکڑی ہیں, ویری گڈ. میں نے ان کے DPO سے بات کی, انہوں نے آبجیکٹو کا. میں کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب شراب دوبارہ گھوم کے ریسائیکل ہونا شروع کر دیتی ہے, اس بندے کا میں نام نہیں مینشن کرتا, اس DPO نے یقین کرے ایسی انٹرنل ووکیشن کے ساتھ آبزرویشن کی, اس نے 54 بندے پولیس کے ڈسمس کر دیے. پنجاب کی ہسٹری میں سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اس بندے کا نام فیصل شہزاد ہے, یاد رکھیے گا. وہ بہت ایماندار شخص ہے اور کمپرومائز کرنے والا بندہ نہیں ہے. اس نے 54 لوگوں کو, جس میں سب انسپیکٹر تک شامل تھے, اسے نوکری سے برخاست کر دیا. ان کو کہا, اس نے کیا کہا, مجھے ویژن چاہیے وزیر اعلیٰ کا ویژن, مجھے ڈرگ فری پنجاب چاہیے. اس کی لمٹ, اس کی ڈومین سیالکوٹ تک تھی. میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, اور یقین جانیں میں اس کو آج تک نہیں ملا. میں اس کی تعریف نہیں کر رہا, میں اس کے سسٹم کے اچھی کام تعریف کر رہا ہوں. میں آج تک اس سے نہیں ملا, اس بندے سے. میں آپ کا کیمرہ, یہ پروگرام اس چیز کا گواہ ہے کہ مجھے کل کوئی دکھا دے, میں اسے ہاتھ بھی ملاتا ہوں. کبھی ملاقات نہیں ہوئی, صرف واٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے, ڈیٹیل لیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, ہم نے آپ کے یہ آبجیکٹیو کر رہے ہیں. پاکستان ہے, ہر چیز بندہ قرضے پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے, تباہ ترین کام ہے یہاں. میں قومی کی جب بات کرتا ہوں, تھوڑے اسٹیبل ہوئی تھی اب, لیکن 3-4 سال سے زمیندار کو بہت مار پڑ فصلوں میں. اب رہے سے کثر سیلاب نہیں ہے پوری گھر. اب ہماری قومی کی صورتحال کیا ہوگی اور کس طرح ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں جی ہم نے سب سے پہلے, آج سے 3 مہینے پہلے ایک CM کا بڑا اچھا ورژن تھا کہ ہم نے سبزیاں سستی ترین کر دی. یقین کریں دلی خوشی ہوئی ہے, غریب آدمی سبزی آرام سے کھا سکتا ہے. پھر بتا رہا ہوں, آلو کا ریٹ, پیاز کا ریٹ, یقین جانیں یہ تقریباً 70% بڑھ گیا. کس وجہ سے؟ ڈیزاسٹر, یہ بلاکیج آف روڈز, ٹوٹنے پھوٹے کا عمل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسان پیکیج میں کسان کو کیا ملا جی؟ زرعی دویات کے اوپر ٹیکس لگ گیا. آپ دیکھیں اس نے ٹیوب ویل چلانا ہے, کس چیز سے چلانا ہے؟ پانی سے نہیں چلتا, وہ ڈیزل سے چلتا ہے, پیٹرول سے وہ چیز چلتی ہے. اس نے یا تو 2 نمبری کرنی, 2 نمبری وہ کر نہیں سکتا, لیکن جو ڈیزل وہاں آئے گا وہ مہنگے داموں آئے گا. یہاں ایک امیج برقرار کیا جاتا ہے کہ جناب IMF کی کل تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ کو واپس قرضے لے کے کامیاب ہوں گے. قرضوں کی ڈیٹیل کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ جناب ہم آج رات سے 12 روپے کو پیٹرول بڑھا رہے ہیں. یاد رکھیے گا 24 کروڑ عوام, چلے مان لیا ایران سے جو پیٹرول آتا ہے وہ ہم
اس کو کہتے ہیں نا کہ آب زمزم کہہ دیتے ہیں. لیکن دوسرا پیٹرول جو آ رہا ہے وہ آپ نے بھی اپنی گاڑی میں استعمال کر رہے ہیں. یہ جتنے ہمارے اسٹوڈیو میں یہ دوست ہمارے بیٹھے ان سب نے 12 روپے مہنگا لیٹر پیٹرول یوز کرنا ہے. جب 12 روپے لیٹر پیٹرول یوز کرنا ہے, راتوں رات اتنی آمدنی ہو جاتی, اس میں کرپشن نہیں ہوتی, وہ آٹومیٹک IMF کی ایک قسط ادا ہو جاتی ہے. باقی جس طرح سسٹم ہے, آپ ریبیٹ کی بات کر لیں, ریبیٹ لے لیں, سالوں سال لگ جائیں گے. اگر آپ کی واقفیت ہے لنگڑیال صاحب سے یا منسٹر صاحب سے یا کس سے, یا آپ میں اتنا دم ہے, ماشاءاللہ آپ تو صافی ہیں نا, آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, آپ میں اتنا دم ہے تو آپ ہی کام کروا سکتے ہیں. لیکن ان سے اگر کام کروا جائے, اتنے سرد مہری کا شکار آفیسر وہاں بیٹھے ہیں, جب تک ان کے بارے میں ایک باقاعدہ تحریر نہ لکھی جائے وہ آپ کو اپنا مانتے نہیں ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گاجر مولی ہیں اور لائن میں کھڑے ہو جائیں. تو پارلیمنٹ میں بھی نور عالم خان صاحب نے بیوروکریسی کو بڑا کھینچا ہے. وہ سب سے زیادہ کرپشن بیوروکریسی کرتی ہے, سیاستدان تو کرتے ہی نہیں ہے. تو بھائی شاید وہ ان کا سیاسی بیان ہو, معذرت کے ساتھ اس پہ بھی بات سوچ لیں, شاید وہ سیاسی بیان ہو. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے بول تو دیا, لیکن یاد رکھیے گا کام کے کہنے میں, سننے میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں یوبی صاحب فرق ہوتا ہے. تو وفاق کو اور صوبوں کو اب اس موجود حالات میں کیا کردار ادا کریں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے, آپ کو صوبوں کی تقسیم کرنی پڑے گی. جتنا لمیٹڈ آپ کے پاس بجٹ ہوگا, جتنے لمیٹڈ آپ کے پاس انوینٹری ہوگی, اس کی آبزرویشن ہوگی, اس کی آبزرویشن کے ساتھ سیدھا آپ کا چیک اینڈ بیلنس سیدھا آئے گا. یاد رکھیے گا کہ آپ یہ FBR کے ڈپارٹمنٹ نے ایک دفعہ مجھے ایک بات کی, ان کو جی کرپشن کرنے والا کرپشن تو کر لیتا ہے, وہ یہیں آگے پھر کرپشن ٹھیک بھی کر لیتا ہے. یہ بات ہے. یاد رکھیں پاکستان میں جو ترقیاتی سسٹم مساوات کے ساتھ اجتماعی لیول پہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پاکستان کا کوئی بچہ یا بندہ ترقی نہیں کر سکتا. یہاں نشہ ختم نہیں ہو رہا, لوگوں کے نشے ختم نہیں ہو رہے, لوگ نشے میں ڈوبتے جا رہے ہیں. پولیس سرکولیٹ کر رہی ہے. پچھلے دنوں میں مستی گیٹ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس میں ایک بندہ تھانے کے اندر چرس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک, اگر یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, دیکھیں میں پھر یہاں اپریشیٹ کروں گا, میڈم مریم نواز صاحبہ ڈرگ فری پاکستان بنانا چاہتی ہیں. وہ خود ایک خوبصورت شخصیت اور خوبصورت ذہن کی مالکہ ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان ہرا بھرا خوبصورت ترین, چائنا سے بھی زیادہ اچھی ترقی کرے. دیکھو جو مسائل بتائے جاتے ہیں تو وہ تو ان پہ عمل ہوتا ہے نا. اگر ان کو کوئی بتانے والا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جب تک نہیں ختم ہو گئے سر ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار ہے, ایسی بات نہیں ہے. ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے, ہر چیز کو سمجھتی ہیں کہ وہ ہر رموز و اوقاف کو سمجھتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی بندے کی غلط بات سن کے اس کو غلط جواب دیے ہی. ماشاءاللہ وہ بڑی ذہین ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں, پولیس کی پیرامیٹر جو بھی ان کو رپورٹیں جاتی نہیں, انہوں نے اپنا شکایت چھال اپنا بنا لیا. کہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ غیر مناسب بات کی انہوں نے کہا ڈائریکٹ سیس میرے تک آئے, اگر کوئی ایشو پولیس کا بھی ہوگا میں ایک دم سے پہلے اس کو سیدھی کر دوں گی. سر کوئی بات ہے, اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا نا کہ میڈم خود ڈائریکٹ کر رہی ہیں. دیکھیے پاکستان میں جب تک, یاد رکھیے گا, ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا. میرے بڑے فاضل دوست, ان کا نام میں بھول گیا ہوں, ہم جاپان گئے ہیں نمک بتانے کے لیے. چھوٹی سی گزارش سن لیں, پاکستان میں نمک اگر 5 روپے کلو کا ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہی انٹرپرینورشپ کا لیول بن کے بھارت اس کو 55 روپے کا آگے ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو ہم بیوقوف کہلائے کہ وہ قلبند کہلائے. اس کا واضح طور پہ آپ صاحب کے سامنے سے اور فیول سے پاکستان کی تدبیر بدلی جا سکتی تھی یا غیر ملکی کمپنیاں کا اٹھائے؟ وہ تو اٹھائیں گی, ان کو تو چاہیے, وہ پھر اپنے رائٹس لے لیں گی. یا بنوں کے پاس کیا ہو رہا ہے, یہ اب سوئیگا جو ختم ہو رہی ہے وہ اس کا سسٹم بنا لے گی. آگے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ جب کوئی چیز سسٹم لے لیں گی, اپنے رائٹس لے لیں گی, آپ کو ریزرو کر دیں گی, آپ کا کوئی آپ اس کے اوپر اگینسٹ کام کرنے کی کوشش کریں گے, وہ IMF سے بات کرے گی, آپ کا حقہ پانی بند ہو جائے گا. آپ کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے میں بار بار اس بات پہ یاد کے سٹریس کے بات کرتا ہوں کہ جب تک ہمارے ترقیاتی کام, انٹرپرینورشپ, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری, یہ نہیں ہوگی. کام بڑے صاحب ضروری ہیں یا انسان کو اٹھانا ضروری؟ یاد رکھیے گا اس کا عمل باقاعدہ اس سے جڑا ہوا ہے. ترقیاتی عمل ہوں گے. ایک مثال لے لیتے ہیں, میری فیکٹری میں 75 لوگ کام کریں گے, 75 لوگوں کے 8 بچے کھانا کھائیں گے تو سسٹم چلے گا. میری فیکٹری میں 80 لوگ کام نہیں ہوں گے, 8 لوگ کام کریں گے, باقی لوگ, یاد رکھیے گا, وہ ریڈی لگائیں گے, پیرا فورس ان کی ریڈیاں توڑ دے گی, وہ پھر جرائم کی طرف جائیں گے. پاکستان جرائم کا گڑھ بن جائے گا, یاد رکھیے گا. ناظرین ہمارا ایکسپرٹ جو آپ نے گفتگو سنی, سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور جائز سلاب تباہ کر رہی ہیں. تمام قوم کو یکجا ہو کے اس مصیبت سے نپٹنے کی ضرورت ہے. ٹیکس نظام میں گوشوارہ جمع کروانا بہت ضروری ہے, قوم سے جمع کروانا چاہیے, لیکن ٹیکس کے عوض حکومت کو بھی ٹیکس پیئر کو سہولیات برآمد کرنی چاہیے, ان کے اعتماد کو بحال کرنا چاہیے. اگلے پروگرام تک یہ اصلی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ضلع دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.